السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود حفظ اللہ لو حوالہ اب توبہ کرو بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو انجینئر اجماع کو نہیں مانتا اور بہت ساری چیزیں جو ہے مفتی صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں کیونکہ تم بابی ہو، جہالت کی انتہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آئی ہیں اور اس ویڈیو میں جو ہے مفتی طارق مسعود حفظ اللہ کو جواب دیا ہے اور ان کے علم کے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں بتائی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کا جو نالج ہے وہ کہاں تک ہے اور انہوں نے قرآن حدیث کہاں تک پڑھی ہے، اس چیز کے بارے میں بھی بات بتائی ہے اور انہوں نے جو جواب دیا آپ بھی سنیں۔ اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہوں یا مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی بھی مفتی ہو یا مولانا ہو، جو بھی ہو وہ حق بات بتائیں اور قرآن حدیث کے حوالے سے بتائیں اور اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کراچی کے ایک دیوبندی مولا نے آپ جیسے لوگوں کو تانا دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم لوگ ہر بات کتاب سے اور حدیث سے لینے کے قائل ہو تو بتاؤ کس حدیث میں ہے کہ نمبر 1 عورتیں تلبیہ آہستہ آواز سے کہیں، نمبر 2 عورتیں طواف کا عمل نہ کریں، نمبر 3 عورتیں صفا اور مروہ میں نہ دوڑیں۔ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ ہی ساتھ دبے الفاظ میں آپ کو منکر اجماع ہونے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ ظاہر ہے میں دیوبند کے اپنے مدرسے کے اجماع کا تو منکر ہوں، صحیح، کیونکہ اس اجماع کو احمد بریلوی صاحب نہیں مانتے، اور بریلویوں کے اپنے مدرسے منظور الاسلام 1896 میں جو بنا اس کے اجماع کا منکر ہوں، اس کو دیوبندی نہیں مانتے جو 1867 میں بنا۔ تو ہاں، اجماع امت کا دائی میں ہی ہوں، الحمدللہ ہم ہی اجماع امت کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو امت جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہے، اب تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کوئی شعر ہی نہ سنا دے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی یہ کیڑا چاہو دیوبند او ایڑا 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منظور الاسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ تو ان کو یہ ڈر ہے یہ کریں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ان کی، مفتی صاحب کی، کہ یہ کلپ بھی میں نے دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس حوالے سے کہ یہ لوگ کن مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ کیا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے اب موقع مل گیا کہ میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان مفتیوں کے اوپر جو لبادہ چڑھا ہوا ہے اس کے اندر ان کا علم کتنا ہے۔ جو لوگ میرے بھائی پوری فقہ حنفی پڑھیں گے 7-8 سال کے کورس کے اندر، حدیث کا بھی دورہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے، بس دور ہے گزار دیا، جیسے ایک چائے کا دور ہے گزر گیا، آپ کو یاد بھی نہیں، میٹھی تھی پھیکی تھی، کچھ عرصے بعد بھول گئے، تو حدیثیں پڑھنے والا تو معاملہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے، جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کروائی ہو کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے منافق، اس لیے رفع دین ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، جو اس طرح کی کہانیاں کرانے والے لوگ ہوں، جو یہ کہانی کراتے ہوں گے کہ فقہ حنفی نے آ کے بھینس کو حلال کیا، اس سے پہلے بھینس حرام تھی، نہ سر، انجینئرنگ سے پہلے یہ ساری سٹوریاں تھی، اب ہم نے ختم کر دیا۔ بھینس کو فقہ حنفی نے نہیں حلال کیا، اجماع امت نے حلال کیا، اور قرآن میں لکھا ہے بہیمۃ الانعام جو ہیں کہ وہ حلال کیے گئے ہیں۔ خیر یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں نے اجماع کی حجیت پہ مسئلہ 31 ریکارڈ کروایا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے بھی فقہ حنفی پڑھی ہے، حدیثیں تو پڑھی نہیں ہے، تو ان کو یہی کہانی کرے گی حدیث میں کہیں نہیں ہے، یہ فقہ کی کتابوں نے بتایا۔ وہ اس کلپ میں سن رہا تھا، کہتا ہے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں نہیں دوڑیں گی اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کریں گی اور تربیہ جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہیں گی، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ عملی تواتر سے چلا ہے، اجماع امت سے، ٹھیک ہے سر۔ یہ اجماع امت کو تو ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں، آپ کے جو اجماع امت ہیں وہ فقہ حنفی کے ہیں، وہ بھی اب ختم ہو کے اس کے بھی نیچے آ چکے ہیں، اجماع فقہ حنفیہ دیوبندیہ اور اجماع فقہ حنفیہ بریلویہ، صحیح سر۔ سام الارمین میں
1905 میں احمد صاحب بریلوی صاحب لکھ کے گئے ہیں کہ دیوبند کی پوری جماعت ان کے علماء مرتد اور واجب القتل ہے، اس پہ اجماع ہے. اجماع کا لفظ لکھا انہوں نے. آپ کے قتل پہ تو اجماع کا فتویٰ احمد صاحب بریلوی صاحب دے گئے ہوئے ہیں، تسی کیڑے اجماع دی گل کر رہے ہو؟ اور اس کے جواب میں جب لکھا انہوں نے اسام الارمین کے جواب میں المحنت علی المفند، المشہور المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے پہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو دونوں ایک دوسرے کو شیاطین سمجھتے ہیں، تو اجماع کہاں سے رہ گیا؟ تو اب یہ اجماع امت نہ کہا کریں، یہ کہا کریں اجماع حنفیہ دیوبندیہ اور اجماع حنفیہ بریلویہ. اجماع امت کتے ہے؟ امت کتے تسی؟ امت آٹے لون بھی نہیں ہو تسی، امت کی تو بن گئے ہو. تو انہوں نے کتابیں خود نہیں پڑھی ہوئی ہے. تو اب یہ مفتی صاحب کو میں، یہ وہ حوالے ہیں مفتی صاحب، آپ کی یوٹیوب پہ پیدائش سے پہلے کی میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. یوٹیوب پہ آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے نا، پہلے تو آپ ویڈیو کے قائل نہیں تھے. ان مفتی صاحب کی پیدائش یوٹیوب پہ جب ہوئی ہے اس سے پہلے کے میرے 2012-13 کے لیکچر ہیں جس میں میں نے ان چیزوں کے حوالے دیے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور ان کو آج تک ان کے مفتیوں اور ان کے بزرگوں کو، بزرگ، ٹھیک ہے، بزرگ ختم ہو گئے. اور سر ختم ہو گئے کہ ختم کر دیتے. اگر یہ ہوا تو بزرگ ختم ہو جائیں گے. سر ختم ہو چکے. اب آپ کیا کریں کہ بزرگ ہوتے تھے، اب بھی جو زندہ ہیں وہ زندہ لاشیں ہی ہیں صرف. ظاہر ہے جب ان کی علم کی، یعنی جنہوں کے اندر اصلیت لوگوں کو پتہ چلے گی تو یہ بزرگ نہیں ہیں آپ کے، یہ زندہ لاشیں ہیں جو چل رہی ہیں لوگوں کے سامنے. لوگوں کو پتہ ہے ان کے اندر علم کتنا ہے. سر یہ جو ہے نا حوالہ انہوں نے مانگا، یہ اگر حدیث کی بنیادی کتابیں پڑھیں اس میں یہ ریفرنسز موجود ہیں. مسند امام شافعی ایک کتاب ہے حدیث کی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 204 ہجری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ ایک باب ہے، اس باب کا نام یہ ہے کہ عورتیں صفا مروہ کی سعی کے دوران دوڑیں گی نہیں اور طواف کعبہ کے درمیان بھی وہ رمل نہیں کریں گی. یہ چیپٹر ہے. چیپٹر کے نیچے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہ تو صفا مروہ میں دوڑنا ہے اور نہ ہی طواف کعبہ کا رمل کرنا ہے. یہ تو حدیث ہے. یہ کہتا ہے جی بزرگوں نے ٹرانسفر کیا ہے. کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے، چیلنج ہے، اے لے لے انہوں اعلانیہ توبہ ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھا، انجینئر صاحب نے آ کے انجینئرنگ کی تو ہمیں پتا چلا. اور صرف یہ حوالہ مسند شافعی میں نہیں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک باقاعدہ چیپٹر ہے جس کا نام ہی یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں اور رمل نہیں کریں گی طواف کعبہ کے دوران. اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول موجود ہے. اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تم عورتوں کے لیے، ہم نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں کہ عورتیں جو ہیں صفا مروہ کے دوران نہیں دوڑیں گی اور طواف کعبہ کے درمیان رمل نہیں کریں گی. تو امہات المومنین کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام، صحابہ کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام، تو یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے. اور یہ صرف المصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے بلکہ سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی یہ ساری روایتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باقی اصحاب سے موجود ہیں. سر 3 حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. سنن دارقطنی کے اندر بھی موجود ہے، 4 حوالے لے جائیں. امام دارقطنی نے بھی یہ ساری روایتیں نقل کی ہیں. تو یہ جو طواف کعبہ کا رمل ہے اور جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے یہ عورتیں نہیں کریں گی، یہ حدیث کی کتابوں میں، بزرگوں نے نہیں بتایا سر. ہاں البتہ یہ جو ادھر انجینئر بزرگ بیٹھا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بزرگوں کو علم حدیث نہیں آتا تھا، وہ اپنے ہی بابوں کی کتابیں پڑھتے رہے. تھوڑا جا اللہ دے بندو تھوڑا قرآن و حدیث بھی پڑھ لو ماشاءاللہ. بالکل. اور وہ لوگ کیسے پڑھیں گے جو خود کتابوں کے دشمن ہیں. تو یہ یعنی جہالت پہ مبنی ہے. باقی رہ گیا وہ والا مسئلہ عورتوں کے تلبیہ کا، تو یہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں مکمل ایک چیپٹر موجود ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوی موجود ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ تلبیہ آہستہ آواز میں کہیں گی، اونچی آواز میں نہیں کہیں گی. ٹھیک ہے. اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے، بلکہ اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بیہقی نے دلیل بنایا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی دلیل ہے اس کے اوپر جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، امام بھول جائے، تو اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے مرد کہیں گے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور عورتیں کہیں گی تالی ماریں گی یعنی ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی، جی تصفیق کہتے ہیں جی اسے، تصفیق۔ عورتیں جو ہیں وہ تسبیح کہیں گی، تصفیق، اور مرد جو ہیں وہ تسبیح، یعنی تصفیق کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو۔ یعنی اس سے امام بیہقی نے رزلٹ نکالا ہے کہ عورت نے بھی اپنا، اگر اس کا امام جو ہے وہ مرد ہے، اپنی آواز سے اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا بلکہ تصفیق کے ذریعے کرنا ہے، اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کہہ کے مردوں نے کرنا ہے۔ اس کو امام بیہقی نے ہیڈنگ بنایا ہے اس دلیل پہ کہ تلبیہ بھی عورت آہستہ کہے گی، اور نیچے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ لے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں تلبیہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی، اور ظاہر ہے یہ موقوفاً حدیث ہوگی۔ صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ موقوفاً حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث کے حکم میں ہی داخل ہوتی ہیں، مرفوع حدیث ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، صحابہ ہی تو حجت ہیں دین کے اندر۔ بے شک یہ تو خالی صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں نا، خالی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، چل رہے بابوں کے پیچھے ہوتے ہیں، صحیح، صحابہ کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب انہوں نے تو صحابہ سے اوپر کا درجہ دیا ہوا ہے اپنے بابوں کو، ٹھیک ہے نا۔ خیر اس میں کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں۔ باقی رہا اجماع کی حجیت، اجماع انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے، ان کے اپنے اجماع کی کیا حیثیت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اجماع ہم نے الحمدللہ سمجھایا ہے، میں نے ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے بھی 6-7 سال پہلے 2012 میں اجماع کی حجیت پہ مسئلہ 31 ریکارڈ کروایا۔ یہ بھی ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے نا، اجماع کو نہیں مانتے، اجماع کو نہیں مانتے۔ وہ اجماع کیڑا، حنفیہ دیوبندیہ اجماع جو اسام الحرمین میں واجب القتل ہیں، اور حنفیہ بریلویہ اجتماع جو المحند المفند کے اندر ایک شیطانی لشکر ہے۔ اجماع وہ ہوتا ہے جو پوری امت مانے، بے شک، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ المستدرک للحاکم میں 399 کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اجماع کی حجیت کو ہم مانتے ہیں، بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول میں نے تو اپنے منہج پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، 22,990 کہ سیدنا عمر نے قاضی شریح کوفہ کے اس کو خط لکھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو، اس کے بعد تم اس کو سنت میں تلاش کرو، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو، اور اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے یہ کہ خام خواہ ایک اس ایشو میں داخل ہونے کے۔ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ تو ہر بندے نے علیحدہ کرنی، اور یہ اکثر چیزیں جو اجتہاد سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ اجماع امت سے ثابت ہے، صحیح، امت کی ایک رائے ہے۔ ٹھیک، اجتہاد تو بہت تھوڑی چیزوں پہ ہے، آج کی کئی چیزوں کا اجتہاد کا امام حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، وہ تو آج کے علماء حل کر رہے ہیں، تو پھر ان کے مقلد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور پھر جب ہم باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہیں، نہ سر، آپ صرف اماموں کو مانتے ہیں، ہم اماموں کی بھی مانتے ہیں، کیونکہ اماموں نے ہی فرمایا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اچھا اس کی بھی انہوں نے تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے جی کوئی شاید مار کے دسو نا سر انجینئرنگ تو پہلے سی، اے پوری جڑا کول شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغی نقل کیتا ہے کہ امام حنیفہ نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ہمارے کسی قول پر فتویٰ دے کہ جس کی دلیل کتاب و سنت سے اسے معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف۔ سر کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے سمجھی ہے۔ میرا مسئلہ 197 ہے، 4 اماموں کی گستاخی کا فتویٰ۔ اس میں سر میں نے جو کعبہ شریف میں انہوں نے 300-400 سال تک بدعت کی 4 مسئلے ڈالے ہوئے تھے، صحیح، وہ 1925 میں سعودی حکومت نے اٹھائے ہیں، میں نے اس کی کلر تصویر اس کے اندر دکھائی ہے۔ اگر یہ ساروں کو حق میں مانتے تھے تو مسئلے 4 کیوں تھے؟ پھر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ آج ذرا اجماع امت میں ان کو بتاتا ہوں، آج امت کے کسی مسلمان سے پوچھیں کہ کعبے میں 4 مسئلے ہونے چاہیے یا ایک، تو ان کا اجماع کہاں گیا؟ یہ تو 300 سال تک حکومتی اجماع کروا کے بیٹھے تھے 4 مسئلوں کے اوپر، اور تھوڑے جعلی اجماع نے تلوار کی زور کے اوپر آپ نے فقہ حنفی پھیلائی، تلوار کی زور کے اوپر آپ نے 4 مسئلے ڈالے۔ اس وقت بھی مسلمان کڑتے تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا وہ کیا سوچے گا۔ صحیح، ابھی شکر ہے یہ نشت ثانیہ ہوئی ہے اور غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہوئے ہیں، میڈیا آیا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 4 مسئلے اٹھوا کے 1 مسئلہ ڈال دیا، الحمدللہ، ورنہ کتنی بدنامی ہوتی۔ ان کا اجماع کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے 300 سال تک یہ اجماع کیا کہ کعبے میں 4 مسئلے ہوں، اب امت نے اٹھا کے اجماع ان کا جو ہے نا وہ باہر پھینک دیا ہے۔ سر یہ جو امت نے باہر پھینکا ہے نا، یہی اصل میں اجماع ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اجماع یہ ہوتا ہے، جی،
جو پوری امت کہے جی کعبے میں ایک مسلح ہونا چاہیے، مولویوں کا اجماع نہیں ہوندا۔ تو آج تو آپ کو پتا ہے امت تو جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ بھی جھوم جائیں۔